تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو، اگر کسی سے فاطمہ خوش ہے تو میں خوش ہوں، اور اگر کسی سے فاطمہ ناخوش ہے تو میں بھی اس سے ناخوش ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت قیامت میں اس کو جنت عطا فرمائے، اور جو میری اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو جہنم عطا فرمائے۔ تو ہم نمازیں بھی پڑھتے رہیں زندگی بھر اور اہل بیت سے محبت نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازیں اور عبادتیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی، کیونکہ جن سجدوں میں اہل بیت کا خیال نہ ہو ان سجدوں کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے تو یہ نمونے ایسے رکھے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ لوگوں، اگر تم روزے رکھتے ہو تو جناب سیدہ کے روزوں کو یاد رکھو، تم نمازیں پڑھتے ہو تو حضرت فاطمہ کی ان نمازوں کو یاد کرو کہ جب وہ رات بھر سجدے کرتی تھیں اور اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرتی تھیں کہ باری تعالیٰ کوئی رات تو ایسی بنا دے کہ جس میں سیدہ فاطمہ دل کھول کر کے سجدہ کر لے۔ ادھر وہ سجدہ کرتی تھی اور صبح فجر کی نماز ہو جایا کرتی تھی، فجر کی اذان ہوتی تھی اور جناب سیدہ کہتی تھی باری تعالیٰ کوئی رات تو اتنی لمبی بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کر تیری بارگاہ میں سجدہ کر لے۔ تو سیدہ کے سجدے ایسے مثالی ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کو سجدے کرنا ہے تو وہ جناب سیدہ کے سجدوں کو دیکھے۔ اور قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، بخار آ گیا، تو حضرت فاطمہ نے نذر کے روزے رکھے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے اور آیتیں اللہ پاک نے نازل فرمائیں کہ انہوں نے نذر کے روزے رکھے۔ اچھا، جب ہم بھی نذر مانتے ہیں تو دیگوں کی مانتے ہیں، کہیں جانے کی مانتے ہیں، لیکن کبھی نوافل کی نذر نہیں مانتے، کبھی روزوں کی نذر نہیں مانتے۔ یہ اللہ کے رسول کی بیٹی نے دنیا کو سکھایا ہے کہ تم جب نذر مانو تو اس طرح کی مانو۔ تو جب جناب سیدہ نے نذر مانی تو کہا کہ باری تعالیٰ میرے بچے صحیح ہو جائیں تو میں 3 روزے رکھوں۔ اور جناب سیدہ نے جب نذر مانی اور روزے رکھنے شروع کیے تو پہلے دن کا روزہ رکھا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، تو عین افطار کے وقت، یعنی رسول پاک کے گھر والوں کے گھر میں اتنا کھانا موجود نہیں ہے، اتنا کھانا جمع نہیں ہے کہ اگر ایک وقت کا کھانا کھا لیں تو دوسرے وقت کا بھی انتظام۔ کائنات ان کے در سے چل رہی ہے، کائنات کے تمام خزانے ان کے گھر سے لٹائے جا رہے ہیں، مگر نبی کے گھر والوں کی سادگی دیکھیے کہ جناب سیدہ نے روزہ رکھا اور جب عین افطار کا وقت آیا تو دروازے سے آواز آئی کہ اے رسول اللہ کے گھر والوں، اگر کچھ کھانے کو ہو تو دو، میں یتیم ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد مولائے کائنات علی شیر خدا نے اپنے آگے کا کھانا اٹھایا۔ جناب سیدہ نے کہا میرے آگے کا بھی کھانا لے جائیں۔ جب ماں باپ کو یہ کرتے دیکھا تو جناب حسن اور حسین نے بھی کہا کہ بابا ہمارے آگے کا بھی کھانا لے جائیں۔ اور یہ 4 تھے اس گھر میں، جناب فضہ جو خادمہ تھی اس گھر کی، ان کو بھی اتنا شعور تھا، وہ بھی کہتی ہیں کہ ہمارے آگے کا بھی کھانا لے جائیں، اور وہ سارا کھانا اٹھا کر کے اس یتیم کو دے دیا گیا اور پانی سے افطار کر لیا گیا۔ ذرا پوچھو اہل بیت کے گھر والوں سے، نبی کے گھر والوں سے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا، تو پتہ چلے گا کہ جناب سیدہ اور حضرت مولائے کائنات حسن اور حسین کو کربلا کی تیاری کرا رہے ہیں۔ کربلا کی تیاری کرائی جا رہی ہے کہ جب ایسا وقت آئے گا کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوں گے تو ان شہزادوں کو یاد رہنا چاہیے کہ ہم نے تو اپنے بچپن میں اپنے گھر میں فاقے سہے ہیں، ہم نے تو اپنے گھر میں بھوک کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ کربلا کی تیاری چل رہی ہے۔ تو وہ پانی سے افطار کر لیا، اور پانی سے افطار کرنے کے بعد میں جب دوسرے دن کا روزہ رکھا تو گھر میں موجود نہیں تھا، کچھ کھجوریں تھیں، کھجوریں کھا کر کے سحری کر لی، پانی پیا۔ پھر جب اگلے دن افطار کا وقت آیا تو پھر کہا گیا کہ اے رسول اللہ کے گھر والوں، اگر کچھ کھانے کو ہو تو دو، میں مسکین ہوں۔ نبی کے گھر والوں نے پھر اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر کے اس مسکین کو دے دیا۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ کہنے میں تو بڑا آسان ہے، لیکن پریکٹیکل کتنا مشکل ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہمارے پاس 100 روپے ہیں اور کسی نے 10 روپے مانگ لیے تو ہم دے دیتے ہیں، کیونکہ 100 میرے پاس ہیں، لیکن 100 کے 100 کسی کو دے دینا یہ بڑی قربانی کی بات ہوتی ہے، اور یہ کردار دنیا میں کسی اور انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ کردار صرف نبی کے گھر والوں کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی کے گھر والے بلند ہیں، کیونکہ دنیا میں کسی گھر کا یہ کردار نہیں ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو نہ دیکھے، دنیا کے پیٹ کو دیکھے۔
دنیا اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے دوسرے کے پیٹ پہ لات مارتی ہے، مگر یہ نبی کے گھر والے ہیں کہ دنیا کے پیٹ کو بھرنے کے لیے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ کردار عظیم ہے۔ تو جناب سیدہ نے اور اہل بیت نے دوسرے دن کا کھانا بھی اٹھا کر کے دے دیا۔ اب جب تیسرا دن آیا تو تیسرے دن میں بھی وہی صدا آئی کہ اے رسول اللہ کے گھر والوں اگر کچھ کھانے کو ہو تو دو، میں قیدی ہوں۔ نبی کے گھر والوں نے پھر اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر کے دے دیا اور پھر پانی سے افطار کر لیا۔ ادھر جناب سیدہ نے مولا کائنات حسن اور حسین اور جناب فضہ نے یہ عمل کیا، اللہ پاک نے ادھر سے جبریل کو بھیج دیا اور جبریل کو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ قرآن مجید میں 29ویں پارے میں سورہ دہر کی آیتیں ہیں، اس میں فرمایا گیا کہ نبی کے گھر والوں کا یہ عمل اور نذر کے روزے اللہ پاک کو اتنے پسند آئے ہیں کہ اللہ نے آیتیں نازل فرما دی ہیں۔ اور یہ جو اہل بیت کا انداز ہے کہ جب کوئی یتیم مسکین اور اسیر کھانا لینے کے بعد میں یہ کہتا ہے کہ جی آپ کا شکریہ، تو یہ رسول اللہ کے گھر والے کہتے ہیں ہمیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ کھانا ہم نے شکریہ ادا کرنے کے لیے نہیں کھلایا، ہم نے یہ کھانا تو اللہ کے لیے کھلایا۔ تو نبی کے گھر والوں کا کردار یہ ہے کہ یہ دیتے بھی ہیں اور اس کے بعد بھی شکریہ کے امیدوار نہیں ہوتے۔ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان سے تھینکس کہے، یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان سے شکریہ کہے، بلکہ یہ کھانا اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس ادا کو اپنے پاک کلام میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو یہ جناب سیدہ کی طرح آپ نذر کے روزے رکھیں اور آپ یاد رکھیں کہ ہمیں عبادتیں انہی کی طرز پہ کرنی ہے، ہمیں انہی کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ان کو نمونہ بنایا گیا ہے، ان کو آئیڈیل بنایا گیا ہے۔